ہاں جی، کیا ملن کا سفر رب کو پانے کی طلب، کیا یہ سفر شعوری طور پر شروع ہوتا ہے یا غیر شعوری طور پر بھی یہ سفر چلتا رہتا ہے؟ جب کوئی انسان اللہ کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا طالب ہو اور ہر معاملے میں اس کی ناراضگی سے ڈرے، تو کیا یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے یا اللہ کی محبت اس کے دل میں ہونے کی علامت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اس سوال کا دوسرا حصہ ہے یہ تو بالکل واضح ہے کہ جتنا محبت کا تعلق گہرا ہوتا جاتا ہے اتنا ہمیں اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ڈر آنے لگتا ہے، اور یہ بات تو واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. کیا یہ جی ہاں، ہاں جی جی. کیا یہ سفر شعوری اور طور پر شروع کیا جاتا ہے یا غیر شعوری طور پر بھی چلتا رہتا ہے؟ اچھا، جی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا یہ سفر شعوری طور پر شروع کیا جاتا ہے یا غیر شعوری طور پر. دیکھیں، یہ سفر جو ہے یہ غیر شعوری طور پر ہمارے اندر موجود ہے، اور یہ حقیقت ہے. اسی دن سے یہ سفر شروع ہو گیا تھا جس دن اللہ کریم نے ہمیں بنایا تھا، ہماری ارواح کو بنایا تھا، اور اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری ارواح نے اپنے رب کو بے حجاب دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، اور وہ تجلیات اور وہ جو دیدار کی جو کیا کہنا چاہیے، ایک زبردست قسم کا جو امپیکٹ ہماری روح نے اپنے اوپر محسوس کیا ہوا ہے، اس کو جب اس دنیا میں آنے کے بعد بھلے ڈھیروں حجابات ہمارے جو ہیں وہ حائل ہو گئے اس زمانے کے، اور عالم امر کے جو حجابات ہیں وہ درمیان میں حائل ہونے کے باوجود وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے. ہماری روح جو ہے وہ اس قفس عنصری میں پھڑپھڑاتی رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، اس کو ہر حال میں اپنا رب چاہیے. وہ جتنا بھی ادھر ادھر بھاگتی ہے اس کے اندر یہ تڑپ موجود رہتی ہے. اچھا، کچھ لوگوں کے یہ تڑپ بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے یہ تڑپ کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی سب میں ہے. اور کچھ لوگ جو سینسٹیو ہوتے ہیں یا جن کو انوائرمنٹ ایسا ملتا ہے وہ اس چیز کو سمجھنے لگتے ہیں اور پھر باقاعدہ اس طلب کو سمجھ کر اس رستے پر شعوری طور پر چلتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ لاشعوری طور پر جو ہے وہ اس رستے پر چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک غیر محسوس طریقے سے ان کی رہنمائی کا انتظام بھی مسلسل کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو زندگی کو کہا گیا ہے نا کہ زندگی ایک رکاوٹوں والی دوڑ ہے، ہم کہتے ہیں نا ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی ہرڈل آ جاتی ہے. تو اس ہرڈل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ ہمیں بار بار ہماری زندگی میں جو ہرڈلز آتی ہیں وہ بار بار ہمیں اس چیز کو باور کروانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تم رکو، سوچو کہ تم کون ہو. اور یہ جو تم کون ہو اپنی ذات کی آگہی کا سفر ہی دراصل بنیاد بنتا ہے رب سے ملن کے سفر کی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ بہت اچھی طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے، الحمدللہ کلیئر ہو گیا.